بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فہم حدیث کی پہلی جلد کا صفحہ نمبر 334 اور اس میں آخر میں صفحے پہ عنوان ہے صحابہ میں کتابت حدیث کا اہتمام۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں ہر اس حدیث کو لکھ لیتا تھا جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا، اور اس سے میری غرض یہ ہوتی کہ میں حدیث کو یاد رکھوں گا۔ مجھے قریش نے اس سے روکا اور کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہر بات لکھ لیتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں جو غصہ اور رضامندی دونوں حالتوں میں بھی بات کہتے ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ اعتدال کے حالت سے ہٹ کر جب دوسری حالت ہوگی تو دیگر لوگوں کی طرح آپ کی بات بھی حق و اعتدال کی راہ سے کچھ ہٹی ہوئی ہو سکتی ہے، تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اور اس بات کا ذکر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تم لکھتے رہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس منہ سے صرف حق بات ہی نکلتی ہے۔ اسکرین پر شیئر ہونے والا صفحہ بتا دیجیے۔ سکرین کا صفحہ کیا ہے؟ 245 ہے جی، سکرین پہ شیئر ہو رہا ہے جو صفحہ 245۔ جزاک اللہ۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا زندگی کی مجھے ترغیب دینے والی صرف دو چیزیں ہیں، یعنی جس زندگی میں جو مجھے مرغوب ہیں، جو محبوب چیزیں ہیں، وہ دو ہیں، ایک صادقہ ہے اور دوسری وحد ہے۔ صادقہ سے مراد تو ایک حدیثوں کا صحیفہ رجسٹر ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھا، اور وحد سے مراد وہ زمین تھی جو میرے والد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کر دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، تو ایک وہ زمین جو وقف کی تھی وہ مجھے بڑی محبوب ہے، اور دوسرا وہ صحیفہ جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کا مجموعہ تیار کیا ہے وہ بہت محبوب ہے۔ بشیر بن نہیک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیثیں سنتا تھا ان کو لکھ لیا کرتا تھا۔ جب میرا ان کے پاس سے واپسی کا ارادہ ہوا تو میں اپنی کاپی ان کے پاس لایا اور ان کو وہ پوری پڑھ کر سنائی، اور پھر طلب تصدیق کے طور پر میں نے ان سے کہا یہ وہی ہیں نا جو میں نے آپ سے سنی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بتائی ہوئی حدیثیں ایک کاپی میں لکھتا تھا۔ عمر ابن ابی سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس علم حدیث کو کتابت کے ذریعے قید کر لو، محفوظ کر لو۔ عبد الملک بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس علم یعنی حدیث کو کتابت کے ذریعے قید کر لو۔ حسن بن جابر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حدیث کو لکھنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس میں کچھ حرج نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سمامہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں سے کہتے تھے کہ اے میرے بیٹو اس علم کو قید کر لو یعنی لکھ لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی احادیث لکھی گئیں، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے زمانے میں بھی احادیث لکھنے کا اہتمام اور پابندی تھی۔ صحابہ کے بعد تابعین کے زمانے میں بھی یہ دستور رہا، تابعین میں کتابت حدیث کا اہتمام۔ عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حضرت ابوبکر بن محمد بن حزم رحمہ اللہ کو یہ فرمان لکھا کہ آپ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ثابت ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیثیں ثابت ہوں وہ مجھے لکھ بھیجیں، کیونکہ اگر ان کو تحریری صورت میں جمع نہ کیا گیا تو مجھے علم حدیث کے مٹ جانے اور چلے جانے کا خوف ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باقاعدہ احادیث مبارکہ لکھوانے کا اہتمام کروایا تھا۔ عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مدینہ کو یہ فرمان لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو تلاش کرو اور ان کو لکھ لو، کیونکہ اگر ان کو تحریری صورت میں جمع نہ کیا گیا تو مجھے علم حدیث کے مٹ جانے اور اہل علم کے ختم ہو جانے کا خوف ہے۔ عبید مکتب کہتے ہیں
میں نے مجاہد رحمہ اللہ کے شاگردوں کو دیکھا کہ وہ اس سے تفسیر لکھ رہے ہیں، یعنی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ان کو لکھوا رہے ہیں اور شاگرد لکھ رہے ہیں۔ سلیمان بن موسیٰ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام نافع کو دیکھا، جو کہ حدیث کے بڑے عالم تھے، کہ وہ اپنی حدیثیں املا کرا رہے ہیں اور وہ ان کے سامنے ہی لکھی جا رہی ہیں۔ منصور کہتے ہیں، میں نے ابراہیم رحمہ اللہ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ سالم آپ سے زیادہ حدیث میں کمال رکھتے ہیں؟ سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، تو ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ آپ سے زیادہ کمال رکھتے ہیں حدیث میں؟ انہوں نے جواب دیا کہ سالم حدیث لکھ لیا کرتے تھے اور ہم صرف زبانی یاد کرتے تھے۔ ابو سعد شرحبیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹوں اور میرے بھتیجوں، تم اس وقت قوم کے چھوٹے لوگوں میں سے ہو، قریب ہے کہ تم آئندہ لوگوں کے بڑے بن جاؤ، تو تم میں بڑے ہونے کی اہلیت بھی ہونی چاہیے، جس کے لیے دنیا اور آخرت میں کام آنے والا علم ضروری ہے، لہذا علم حدیث حاصل کرو، اور جو کوئی تم میں سے حدیث کو یاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ اس کو لکھ لے اور اس کو اپنے گھر میں اپنے پاس سنبھال کر رکھے۔ یونس کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حدیث خوب لکھتے تھے، اور ابن سیرین رحمہ اللہ بالکل نہ لکھتے تھے بلکہ زبانی یاد کرتے تھے۔ تنبیہ، تو یہ تو اتنی جو احادیث بیان کی ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں بھی احادیث مبارکہ لکھنے کا رواج اور دستور تھا۔ لیکن یہ آگے کہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اس سے ایک شبہ ہوتا ہے، اس کا جواب دیں گے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری طرف سے جہاں قرآن لکھا ہو اس میں کچھ حدیث نہ لکھو، یا اس طرز پر مت لکھو کہ بعد میں کسی کو یہ غلط فہمی ہو جائے کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، اور جس کسی نے میری طرف سے قرآن کے علاوہ کو مندرجہ بالا طریقوں پر لکھا ہو وہ اس کو مٹا دے، اور تم زبانی مجھ سے حدیث بیان کرو، اس میں کچھ حرج اور مذائقہ نہیں۔ جو اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ حدیث لکھو نا میری طرف سے، ہاں قرآن لکھ لو، تو جو منکرین حدیث ہیں وہ اس حدیث کو بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود حدیث لکھنے سے منع کیا۔ تو یہ جو حدیث کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر اس کا مطلب بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا تھا حدیث لکھنے سے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جہاں قرآن لکھتے ہیں وہیں پہ حدیث نہ لکھا کریں، کیونکہ پہلے حدیث میں حضور خود ارشاد فرما چکے ہیں لکھو، لکھنے کی اجازت بھی دی ہے، حکم بھی دیا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس سے منع بھی فرمائیں۔ اور دوسرا منکرین حدیث کے لیے تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیث دلیل نہیں بن سکتی، تو یہ جس کو آپ دلیل بنا رہے ہیں یہ بھی تو حدیث ہی ہے، یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ فائدہ، حدیث عنی ولا حرج کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ اس وقت حدیث کو خاص طرز پر لکھنا منع کیا گیا تھا، نہ تو اور طرح لکھنے سے منع کیا اور نہ خود حدیث سے منع کیا، بلکہ اس کو زبانی بیان کرنے کی ترغیب دی، جس سے اس کا حجت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ صحابہ میں حدیثیں زبانی یاد کرنے کا اہتمام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتیں تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے وہ آیتیں پڑھیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا، کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے اتارے صاف حکم اور ہدایت کی باتیں، بعد اس کے کہ ہم کھول چکے لوگوں کے واسطے کتاب میں، ان پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور درست کیا اپنے کام کو اور بیان کر دیا حق بات کو، تو ان کو معاف کرتا ہوں، اور میں ہوں بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان۔ تو یہ 2 آیتیں پڑھ کر ان میں دونوں آیتوں کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کو یہ لوگ چھپاتے نہیں ہیں، تو جو لوگ اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی، یعنی چھپانے کی وجہ سے مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ کی لعنت کا مستحق نہ ہو جاؤں، تو میں حدیث بیان نہ کرتا۔ اب جو حدیث میں بیان کرتا ہوں احادیث، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اب میں زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتا ہوں، تو اس کے آگے وجہ بیان فرما رہے ہیں،
ہمارے مہاجر بھائیوں کی بازاروں میں تجارت کی مشغولیت ہوتی تھی، اور ہمارے انصاری بھائیوں کی مشغولیت ان کی زمینوں میں کاشتکاری کی تھی، جبکہ ابو ہریرہ تو بس صرف پیٹ بھرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہتا تھا، اور ایسے اوقات میں حاضر رہتا تھا جب وہ نہیں ہوتے تھے، اور ایسی چیزیں یاد کر لیتا تھا جو وہ یاد نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں جن کو بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ۔ میں نے اپنی چادر بچھائی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس میں کچھ اشارہ فرمایا، پھر فرمایا اس چادر کو اپنے ساتھ لگا لو۔ میں نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، پھر میں کبھی کچھ نہیں بھولا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے بہت سی حدیثیں یاد ہیں، لیکن بہت حدیثیں بیان کرنے سے مجھے یہ بات روکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں حدیث میں غلطی سے کمی بیشی نہ ہو جائے، اس لیے بیان کرنے سے رکتا ہوں، لیکن ساتھ ہی اطمینان ہے کیونکہ وہ حدیثیں ضائع نہیں ہوئیں بلکہ اور لوگوں نے ان کو بیان کر دیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث کو سنا اور ان کو یاد کیا۔ تو پہلے وہ احادیث بیان کی جن میں یہ ہے کہ لکھنے کا، اور اب وہ حدیث آ رہی ہیں جن میں زبانی یاد کرنے کا۔ تو صحابہ میں دونوں طریقے، لکھنے کا بھی اہتمام تھا اور زبانی یاد کرنے کا طریقہ بھی رائج تھا۔ اسی طرح تابعین میں بھی زبانی یاد کرنے کا طریقہ تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام زہری رحمہ اللہ نے ایک حدیث سنائی تھی، ایک رستہ میں میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور درخواست کی کہ اے ابو بکر، جو حدیث آپ نے ہمیں سنائی تھی اس کو میرے لیے دوبارہ ذکر کر دیجئے۔ انہوں نے فرمایا، ارے تم حدیث کو دوبارہ کہلوا رہے ہو، جس کا مطلب ہے کہ تم نے پہلی دفعہ سنتے ہوئے یا تو پوری حاضر دماغی سے کام نہیں لیا یا بعد میں اس کو یاد رکھنے کا پورا اہتمام نہیں کیا۔ مجھے ان کے اس طرح کہنے پر تعجب ہوا تو میں نے پوچھا، کیا آپ حدیث کا اعادہ نہیں کرواتے تھے؟ یعنی آپ جب استاد سے سنتے تھے تو دوبارہ ان سے نہیں کہتے تھے کہ آپ دوبارہ سنا دیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا، آپ حدیث لکھتے بھی نہیں تھے؟ کہا نہیں، لکھتے بھی نہیں تھے بلکہ ایک دفعہ کے سنے ہوئے کو یاد کرتے تھے۔ اس درجے کمال کے ان کے حافظے تھے ماشاءاللہ۔ شبرمہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شعبی رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نہ تو کبھی حدیث لکھی بلکہ ہمیشہ زبانی سنی اور زبانی اس کو یاد رکھا، اور ہمیشہ بہت ہی حاضر دماغی سے کام لیا، یہاں تک کہ میں نے کسی بھی شخص سے ایک دفعہ حدیث سننے کے بعد حدیث کو دوبارہ نہیں کہلوایا، یعنی لکھتا بھی نہیں تھا، اور جس سے ایک دفعہ سنی اس کو یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ دوبارہ کہتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ سنتے ہی یاد ہو جاتی تھی۔ حدیث کے لینے میں احتیاط، یعنی کن سے حدیث لینی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم صحابہ میں سے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود نہیں سنتے تھے، کیونکہ ہماری زمینیں اور مشغولیتیں تھیں جن کے لیے ہم سے کچھ کو جانا ہی ہوتا تھا۔ لیکن اس دور میں وہ لوگ یعنی صحابہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے وہ غیر موجود لوگوں کو بعد میں آپ کی اس مجلس کی حدیثیں بیان کرتے تھے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہوگا کہ ساری حدیثیں ہم نے حضور سے خود ہی سنی ہوں، کیونکہ کام کاج بھی ہوتے تھے، ہر وقت تو حضور کی مجلس میں نہیں رہتے تھے، لیکن ایسا کرتے تھے کہ جب آتے تھے حضور سے خود سن لیتے، اور جب ہم خود موجود نہیں ہوتے تھے تو جو موجود ہوتے تھے ان سے سن لیا کرتے تھے۔ قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے پوچھا، کیا آپ نے خود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، جو حدیثیں میں بیان کرتا ہوں وہ یا تو خود میں نے اپنے کانوں سے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی ہیں، یا مجھ سے ایسے صاحب نے بیان کی ہوتی ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اللہ کی قسم، ہم صحابہ نہ تو جھوٹ بولتے تھے تو حدیث میں تو اور بھی جھوٹ سے بچتے تھے، یعنی ہم ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے تو حدیث میں کیسے بولیں گے، کیونکہ اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں، اور نہ ہی ہم جھوٹ بولنے کو جانتے تھے کہ کیسے بولتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس سے کچھ سروکار ہی نہیں تھا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بعض گمراہ اور بدعتی فرقوں کا ظہور ہوا جنہوں نے اپنے مطلب کی جھوٹی حدیثیں ایجاد کرنی شروع کیں، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے حدیث کو قبول کرنے میں احتیاط اور تحقیق کی راہ اختیار کی۔
اور پوچھتے کہ کن واسطوں سے حدیث بیان کرتے ہو۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ جو کہ بڑے تابعین میں سے تھے، انہوں نے فرمایا پہلے جب کوئی حدیث سناتا تو لوگ اس سے اس حدیث کی سند یعنی حدیث روایت کرنے والوں کے ناموں کے سلسلے کے بارے میں نہ پوچھتے تھے، کیونکہ وہ لوگ صحابہ تھے جو جھوٹ نہ بولتے تھے۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا فتنہ رونما ہوا اور بدعتی گروہ پیدا ہوئے جو اپنے مطلب کی حدیثیں گھڑنے لگے، تو اب حدیث سنانے والوں سے کہتے کہ اپنی حدیث کے واسطوں کے نام بتاؤ۔ پھر دیکھا جاتا اگر وہ اہل سنت ہوتے تو ان کی حدیث لے لیتے، اور اگر بدعتی ہوتے تو ان کی بتائی ہوئی حدیث نہ لیتے۔ مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بشیر عدوی نامی تابعی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے اور حدیث بیان کرنے لگے اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نہ تو ان کی حدیث کی طرف کان لگائے اور نہ ہی ان کی طرف نظر اٹھائی۔ یہ دیکھ کر بشیر نے کہا اے ابن عباس، کیا بات ہے، آپ میری بیان کردہ حدیث کو سن ہی نہیں رہے؟ یہ عجیب معاملہ ہے کہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور آپ سن ہی نہیں رہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک وقت تھا کہ جب ہم کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فوراً اس کی طرف ہماری نگاہیں اٹھ جاتی تھیں اور ہم اس کی طرف اپنے کان لگا لیتے تھے، لیکن جب سے لوگوں نے اچھے برے رستوں پر چلنا شروع کر دیا یعنی بدعتیں ایجاد ہو گئیں اور بدعتی لوگوں نے حدیثیں ایجاد کرنا شروع کر دیں، تو ہم لوگوں سے صرف وہی حدیثیں لیتے ہیں جن کے دین سے ہونے کو ہم پہچانتے ہیں، یعنی جن کے دین پر ہونا جن کا ہمیں علم ہے کہ یہ دیندار لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، ان کی حدیثیں تو ہم لیتے ہیں، ہر بندے کی حدیثیں اب ہم نہیں لیتے۔ تو آج کل جو یہ خاص طور پہ سوشل میڈیا کے دور میں اس بات کا بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ حدیث کہہ کے بیان کر دی جاتی ہے اور وہ حدیث ہوتی نہیں ہے، بات سنی سنی باتیں آگے چلا دیتے ہیں، جس کو کوئی بات اچھی لگتی ہے وہ حدیث کہہ کے بیان کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ باقاعدہ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو حدیثیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بھیج رہے ہیں۔ تو ایک صاحب نے سوال بھیجا ہمیں، اس میں سوال کے اندر اس نے حدیث لکھی ہے اور حدیث کے بخاری شریف کا حوالہ اور حدیث کا نمبر بھی لگایا ہوا، حالانکہ وہ حدیث بخاری شریف تو کیا حدیث کی کسی کتاب میں بھی نہیں ملتی۔ تو اس لیے جو کسی ذمہ دار ادارے کی طرف سے حدیث آ رہی ہے وہ تو صحیح ہے، اور اگر کوئی اس کے پیچھے اس کی بیک پہ اس کی بنیاد میں پیچھے کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی ذمہ دار قسم کا ادارہ نہیں ہے بلکہ شخصی نمبروں سے آ رہی ہیں، تو ان میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بدعت بدعت کی تعریف اور حکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں یعنی دین کے کام کے طور پر کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی دین میں اس کے جواز کی قرآن سنت اور قیاس میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ بات مردود ہے اور اللہ کے ہاں غیر مقبول ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حمد و صلات کے بعد یہ بتانا ہے کہ سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کیونکہ وہ سراسر ہدایت ہے، اور سب سے بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، کیونکہ وہ کتاب الہی کی عملی تفسیر ہے، اور سب سے برے کام وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کیے گئے ہوں، خواہ ان کا تعلق عقائد سے ہو یا اعمال سے، اور دین میں ان کے جواز کی کوئی دلیل موجود نہ ہو، ایسے کام دین کی اصطلاح میں بدعت کہلاتے ہیں، اور ایسی ہر بدعت گمراہی ہے کہ راہ حق سے ہٹ کر ہے۔ بدعات کی ایک مثال سے وضاحت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے جو عقائد حقہ یعنی حق عقائد اور اعمال صالحہ پر مشتمل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط سے منحرف اور اس کے دائیں بائیں چند اور خطوط کھینچے اور فرمایا یہ بھی رستے ہیں، لیکن ان میں سے ہر رستے پر انسانوں میں سے یا جنوں میں سے ایک شیطان موجود ہے جو اس رستے کی طرف بلاتا ہے۔ گمراہ انسان بھی گمراہی کے نئے نئے راستے نکال کر لوگوں کو ان کی طرف بلاتے ہیں، اور شیطان جن بھی۔ اور یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا کہ یہ میرا راستہ ہے اس حال میں کہ یہ سیدھا ہے، تو بس اسی پر چلو، اور شیطانوں کے رستے جو راہ حق سے منحرف اور ہٹے ہوئے ہیں
ان پر मत चलो वरना तुम राह हक से भटक जाओगे। बिदत की ईजाद का वबाल। हज़रत बिलाल इब्न हारिस मुज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत में से किसी सुन्नत को ज़िंदा किया कि कौल व अमल से इसकी इशाअत की, जो मेरे बाद इस पर अमल के मतरूक होने की वजह से मुर्दा हो चुकी थी, यानी ऐसी सुन्नत जो लोगों ने छोड़ रखी थी, उस पर अमल नहीं हो रहा था, ऐसी सुन्नत पर अमल किया, किसी ने उसको आगे पहुंचाया लोगों तक, तो इसकी कोशिश की वजह से जो लोग भी इस पर अमल करेंगे, इन सब के अजर के बराबर इस शख्स को अजर मिलेगा और दीगर अमल करने वालों के अजर में कुछ कमी ना की जाएगी। और जिसने कोई गुमराह बिदत ईजाद की जो अल्लाह और इसके रसूल पसंद नहीं करते, तो इस पर जो भी अमल करेंगे इनके गुनाहों के बराबर इस शख्स को भी गुनाह मिलेगा, जबकि इन लोगों के गुनाह में कुछ कमी ना की जाएगी। तो अगर खुदा न खासा कोई बिदत ईजाद करता है, जितने लोग उस पर चलेंगे उन सब के बराबर इसको भी गुनाह मिलता रहेगा जो मूजिद है बिदत का। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नकल करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने मदीना मुनव्वरा में कोई बिदत ईजाद की या किसी बिदती को ठिकाना दिया, तो इस पर अल्लाह की और फरिश्तों और इंसानों की सब की लानत है, ना तो इसकी नफली इबादत कबूल होगी और ना फ़र्ज़ इबादत कबूल होगी। फ़ायदा, बिदत जहाँ भी हो बिदत है और बड़े वबाल की चीज़ है, लेकिन मकाम की अहमियत के एतबार से इसका वबाल और बढ़ जाता है। मदीना मुनव्वरा तो रुश्त व हिदायत का मरकज़ है, इसलिए वहाँ अगर कोई बिदत ईजाद करेगा तो उसका वबाल और भी ज़्यादा होगा। बिदत की एक ख़ास नहूसत। हज़रत गज़ीफ़ बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई कौम कोई बिदत ईजाद करती है तो इसकी मिसल सुन्नत इससे उठा ली जाती है। यानी कोई अगर बिदत ईजाद करते हैं तो उतना वो सुन्नत से महरूम हो जाते हैं, क्योंकि इस अमल में जो सुन्नत तरीक़ा था इस कौम ने इसको तर्क करके मन घड़त और बेदलील तरीक़ा इख्तियार किया और यूं सुन्नत से महरूम हुई। तो जब बिदत की ये नहूसत है तो किसी छोटी सी सुन्नत को थामे रखना किसी बिदत को ईजाद करने से बेहतर है, अगरचे अपनी कोताह नज़र में इस बिदत में बड़ी फजीलत नज़र आ रही हो। यानी बंदा समझता है कि बड़े सवाब की बिदत में ना ये एक बड़ा नुकसान ये भी होता है कि बिदत को बंदा नेकी समझ के कर रहा होता है, गुनाह को गुनाह समझ के कर रहा हो ना तो बंदा तौबा का मौका भी मिल जाता है, और जब गुनाह को गुनाह ही ना समझे, नेकी समझ रहा हो, तो उससे बंदा तौबा कैसे करेगा। बिदती तौक़ीर व ताज़ीम का मुस्तहिक नहीं। मशहूर ताबी हज़रत इब्राहीम बिन मैसरा रहमतुल्लाह नकल करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी बिदती की तौक़ीर की इसने इस्लाम को ढाने में मदद दी, क्योंकि इस्लाम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए और बताए हुए तरीक़ों का नाम है, जिनको सुन्नत भी कहते हैं, और बिदती सुन्नत और इस्लाम के तरीक़े को ढा कर ही इस पर अपनी बिदत को कायम करता है, और बिदती की तौक़ीर और ताज़ीम करना इसकी तायीद करने में शुमार होता है, लिहाजा बिदती की तौक़ीर करने वाला भी जुर्म में शरीक हो जाता है। कि वो जो बिदती है वो तो बिदात घड़ रहा है और हम उसकी ताज़ीम कर रहे हैं, उसको बड़ा एहतराम दे रहे हैं, तो गोया हम भी लोगों को बता रहे हैं कि ये बड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो गोया दीन को मिटाने में हम भी उसकी मदद कर रहे हैं। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। नाफि रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, एक शख्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास आया और कहा कि फ़लाँ शख्स आपको सलाम कहता है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, मुझे ये बात पहुँची है कि इसने कुछ बिदत ईजाद कर ली है, अगर फ़िल वाक़े इसने बिदत ईजाद की है तो इसको मेरी तरफ से सलाम न कहना। बिदत की चंद सूरतें। मुस्तहब काम को नाजायज़ हैयत के साथ करना। अल्लाह ताला का ज़िक्र और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद मुस्तहब है, लेकिन गैर मशरू यानी नाजायज़ तरीके पर हैयत में इसको करना बिदत है। एक गैर मशरू हैयत ये है, गैर मशरू मतलब जिसकी शरअ में इजाज़त नहीं है। एक है गैर मशरू हैयत ये है कि इज्तमाई सूरत में इस तरीक़े से किया जाए कि सब ज़िक्र करने वाले ये इल्तिज़ाम करें कि वो सब एक वक्त में एक ही ज़िक्र करेंगे, ख़्वा किसी को अमीर बनाकर या इसके बग़ैर, और ख़्वा जहरन हो या सिर्रन हो। यानी लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठे बाकायदा लोगों को बुलाकर एक वक्त में एक ही ज़िक्र कर रहे हों, इस बात का इल्तिज़ाम करें। एक ज़िक्र करवा रहा है बाकी कर रहे हैं, तो ये भी बिदत बन जाता है। अपने अपने तौर पे ज़िक्र करना बल्कि मुस्तहब है, आखिरत को बनाने वाला है, लेकिन यह हैयत उसको सवाब के काम से निकाल कर बल्कि
बिगाड़ की तरफ ले जाएगी। حضرت یہ تو طریقہ بڑا رائج ہے ہماری جتنی بھی خانقاہیں ہیں اکثر. ہاں یہ خانقاہوں میں طریقہ، اگر اصل میں نا ایک صورت یہ ہوتی ہے. اور اس سلسلے میں جی یہ جو سلسلے ہیں چشتیہ، قاریہ، سہروردیہ، جی جی تو وہ تو کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہیں، تو اس میں تو ایسا ہی سر چلتا ہے. ابھی سبق کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ تعالی کل اس موقع پہ اس موضوع پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.